ہر مسلمان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ روزانہ اس طرح لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دے جس طرح روزانہ صبح شام کھانا کھانا اپنے بدن کی قوت اور غذائیت کے لیے لازم سمجھتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکام کے علم سے فراغت ہو جائے گی، اس لیے کہ احکام کے علم عمل کے لیے ہے، احکام کا علم بذات مقصود نہیں، وہ عمل کے لیے مقصود ہے، اس سے فراغت ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرنا بذات مقصود ہے، اس سے مومن کو فراغت نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت میں سب سے پہلا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہر زمانے میں دنیا میں جو بھی کائناتی شکل رہی، مختلف اقوام، کچھ قومیں زراعت میں، کچھ قومیں حکومت میں، کچھ قومیں مادی شکلوں میں، کچھ قومیں صنعتوں میں، انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے ان تمام شکلوں سے ہونے کا انکار کرایا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر محض اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے، ان تمام نقشوں کے بغیر ہونے کو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے کہلوایا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو مجنو کہلائے جانے کی جو بنیادی وجہ تھی، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ جس قوم کے پاس بھی شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دے کر بھیجا گیا، قوموں نے نبیوں کی دعوت کے انکار کر کے اس لیے ان کو مجنو کہا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شکلوں سے مسائل حل ہوتے ہیں، تم آ کر یہ کہتے ہو کہ شکلوں سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے امر سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تم اتنی کثرت سے اللہ کی ذات سے ہونے اور اس کے غیر سے نہ ہونے کو اتنی کثرت سے کہو کہ جتنی بھی شکلوں سے مسائل کا حل کا یقین رکھنے والے ہیں وہ سب تمہیں پاگل کہیں۔ دعوت اللہ کے بغیر انبیاء کی لائن کا پاگل نہیں کہلایا جاوے گا، دعوت اللہ کے بغیر انبیاء کی لائن کا پاگل نہیں کہلایا جاوے گا۔ اصل بنیادی بات یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے اس کلمے کی دعوت کو لے کر اس طرح آئے کہ جتنی بھی کائنات میں مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں، ان شکلوں سے کائنات کے تغیرات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا، سارا مجمع اس بات کو اچھی طرح سمجھے سب سے پہلے کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑتے ہیں وہ اللہ کے انکار پر آ جاتے ہیں۔ جو نظام کائنات سے حاصل ہونے والے منافع کو نظام کائنات سے جوڑتے ہیں وہ ان کائنات کے نقشوں کے تشکر پر آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس زمانے میں مسلمان سے یہ کہلوانا کہ تم زمین کا شکریہ ادا کرو کیونکہ زمین تمہیں غلہ دے رہی ہے۔ اگر زراعت سے غلے کے ملنے کی اللہ کی قدرت کے مقابلے میں نفی نہیں کرو گے تو پھر زراعت کے تشکر پر زمین کے پجاری بن کر رہ جاؤ گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پورا مجمع اس بات کو اچھی طرح توجہ سے سمجھے اور سنے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے ذریعے شکلوں سے ہونے کا انکار اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ تم ان شکلوں کے تابع نہ ہو جاؤ۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کیونکہ دیکھو میری بات یاد رکھیو، سجدے کا سب سے بڑا مقصد اظہار تشکر ہے۔ سجدے کا سب سے بڑا مقصد اظہار تشکر ہے۔ مسلمان کو نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے کا کیوں حکم ہے اور اس کی کیا حکمت ہے؟ 2 سجدوں کی حکمت یہ تھی کہ پہلا سجدہ تو اللہ کے امر کی وجہ سے کیا تھا تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو۔ دوسرا سجدہ جو کیا تھا ملائکہ نے وہ اس لیے کیا تھا کہ ابلیس نے کیونکہ سجدہ نہیں کیا اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ دوسرا سجدہ اظہار تشکر میں ہے۔ میں کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کائنات کے نقشوں کے تشکر پر آ جائیں گے تو یہ تشکر ہمیں ان کائنات کے نقشوں کی طرف جھکا دے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کائنات کے نقشوں کے تشکر پر آ گئے تو یہ تشکر ہمیں ان نقشوں کی طرف جھکا دے گا۔ میں تم سے صراحتاً کہہ رہا ہوں کہ مسلمان سے اس کا مطالبہ ہونا کہ تم زمین کا شکریہ ادا کرو کہ زمین غلہ دے رہی ہے، نہیں، تم زمین سے غلے کا ملنے کا انکار کرو۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تم زمین سے ملنے کا انکار کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے شکر اور شرک ان دونوں کا فرق اس طرح بتلا دیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ مشرک نہیں تھے بلکہ شاکر تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شکلوں سے ملنے کا انکار کیا۔ ساری شکلیں نمرود کے قبضے میں تھی، ساری شکلیں نمرود کے قبضے میں تھی۔ وہ ان شکلوں پر قابض ہونے کی وجہ سے اب الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا کہ کیونکہ میرے قبضے میں شکلیں ہیں اور شکلوں کے بغیر تم پل نہیں سکتے، لہٰذا مجھے بڑا مانو تو پھر میں تمہیں شکلوں سے پالوں گا۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو چبھتی تھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہدایت دی ہے۔ اللہ نے براہ راست ہدایت دی ہے، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی الجھن تھی کہ جب پالنے والے اللہ ہیں تو پھر پلنے کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کیسے ہو سکتی ہے؟ سوال کیا ماں سے کہ کون پالتا ہے؟ کہ تجھے میں پالتی ہوں۔ تجھے کون پالتا ہے؟ کہ آزر پالتا ہے۔ آزر کو کون پالتا ہے؟ کہ نمرود پالتا ہے۔ نمرود کو کون پالتا ہے؟ یہاں آ کر پلنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ پالنے والے نمرود کو سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی الجھن تھی کہ جب جسمانی اعضاء کے اعتبار سے میں، میری ماں، میرا باپ اور نمرود سب برابر ہیں تو پھر پالنے کی نسبت اس کی طرف کیوں ہے؟ پالنے والا کوئی اور ہوگا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شکلوں کے انکار پر ابراہیم علیہ السلام پر احوال آئے کہ تم پہلے ہمیں بڑا مانو، ہم تمہیں غلہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، نمرود نے غلہ بند کر دیا۔ اس زمانے میں بھی مسلمان اس کوشش میں ہے کہ ہم اگر ان کے اظہار شکر پر آ جاویں تو پھر یہ ہمیں کچھ دے دیں گے۔ میری بات وجہ سے سننا، مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر ایک بات میں باطل کی بات مان لی جاوے تو پھر یہ ہمیں حق کے معاملے میں کچھ کام کرنے کی گنجائش دے دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ جتنے بھی مادی اسباب ہیں کسی بھی مادی سبب کا شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ شکر کا حق صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا اس کے اظہار تشکر کے لیے ہے، اور یہی ہے عبادت کا خلاصہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے تو آپ اتنے عبادت کیوں کر رہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عبدا عابدا نہیں، فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ کثرت شکر کثرت عبادت ہے، کثرت شکر کثرت عبادت ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری شکلوں کا انکار کیا، اس پر نمرود نے غلہ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے شکلوں کے انکار پر زمین سے غلہ اگا کر دینے کے بجائے اس مٹی کو ہی اللہ نے آٹے میں تبدیل کر دیا کہ اگر یہ تم سے غلہ روکیں گے تو ہم مٹی سے غلہ اگا کر تمہیں نہیں دیں گے، بلکہ ہم مٹی کو ہی غلہ بنائیں گے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بات تھی، تم شکلوں کے انکار پر آؤ تو ہم تمہیں شکلوں کے بغیر کامیاب کر کے دکھلاویں گے۔ بات اصل یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مٹی گھر کی لپائی اور ضرورت کے لیے، گھر کی تعمیر کے لیے رکھی تھی، اللہ نے اس مٹی کو ہی آٹے میں تبدیل کر دیا۔ اصل بات یہ تھی کہ تم کائنات کی شکلوں کا قدرت کے مقابلے میں انکار کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر مسلمان تمام مادی شکلوں اور کائنات کے نقشوں کے انکار پر نہیں آیا تو پھر یہ کائنات کی شکلیں اس کے اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گی۔ نجومی وہ کہلاتے ہیں جو ستاروں کے پجاری ہیں، نجومی کہلاتے ہیں جو ستاروں کے پجاری ہیں، مجوسی کہلاتے ہیں جو سورج کے پجاری ہیں۔
اسی طرح زمین کے بھی پجاری ہوتے ہیں جو زمین کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ زمین غلہ دے رہی ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہر نفع نقصان کی چیز سے اس نفع نقصان کا تاثر کر لینا ہمیں اس چیز کے تابع کر دے گا۔ اس لیے کہا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا انکار کرو اللہ کے مقابلے میں۔ نجومیوں کا، ستاروں کے انکار سے نجومیوں کا انکار کرنا اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے سے ہوئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے۔ جو یہ کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ ستاروں کا انکار کرنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے۔ یہ ایک میں نے وجہ بتائی، ورنہ اس زمانے میں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے۔ ہم کائنات کے نظام کے تغیرات میں کائنات کی شکلوں کا انکار کریں، یہ ہے ایمان سیکھنا، ایمان سکھلانا۔ کائنات کے جتنے بھی تغیرات ہیں ان کے تغیر کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے۔ سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کائنات براہ راست خالق کائنات سے چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے صحابہ کے ذہن کو ظاہری شکلوں سے ہٹا کر اللہ کے امر کی طرف پھیرا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ صحابی نے عرض کیا ایک اونٹ کو ہوئی تھی پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ یہ بتلانے کے لیے کہ اونٹوں میں خارش اونٹوں سے نہیں، ایک اونٹ سے نہیں پھیلی، بلکہ ہر اونٹ کو براہ راست اللہ کے امر سے آئی ہے۔ اللہ رب العزت جس مرض کے لیے، جس بیمار کے لیے فیصلہ کریں گے وہ بیماری اللہ کے امر سے آئے گی، وہ بیماری اللہ کے امر سے آئے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ کے یعنی مجزوم کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے اسے جزام کی بیماری ہے، آپ اس پلیٹ میں کھانا نہ کھائیں۔ فرماتے تھے جزام کی بیماری کا امر اللہ کی طرف سے اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو اس طرح دعوت میں لاؤ، تم نقل حرکت میں جب نکل کر دعوت دو تو جتنی بھی شکلیں تمہارے سامنے آ رہی تم ان شکلوں سے نہ ہونے محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت دو۔ انبیاء علیہ السلام کو جس طرح کلمے کی دعوت دے کر بھیجا گیا ہے اس کلمے کی دعوت کا اصل طریقہ وہ ہے جو میں عرض کر رہا کہ تمام مادی شکل کا انکار کیا۔ ہم مادی شکلوں کو چھوڑنے کو نہیں کہتے، البتہ اس سے ہونے کے انکار پر اصرار کرتے ہیں، کیوں حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کی شکل کا یقین نہیں کرنا شرط ہے۔ اگر یعنی کائنات کی شکل کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کی اس طرح نفی ہے کہ جتنے بھی کائنات کی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں سے ہونے کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔ ہم مادی شکلوں کو چھوڑنے کو نہیں کہتے، البتہ اس سے ہونے کے انکار پر اصرار کرتے ہیں، کیوں حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کی شکل کا یقین نہیں کرنا شرط ہے۔ اگر کائنات کی شکل کا یقین ہے تو قدرت سے استفادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کے غیر کی اس طرح نفی ہے کہ جتنے بھی کائنات کی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں سے ہونے کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں۔